تمام مومنین سے التماس ہے امام مولانا حفیظ تشریف لے آئے. مجلس کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. آج جمعہ کا دور بھی ہے, جمعہ بھی پڑھنا ہے. لہٰذا تمام رجال حضرت امام مولانا حفیظ تشریف لائے. بھائی محمد قادر سعود خان صاحب, جناب بھائی عبدالغفار سعود خان, اگر میری آواز کو سن رہے ہو تو جلد از جلد امام مولانا حفیظ تشریف لائیں. بھائی عبدالغفار سعود خان اور بھائی قادر صاحب سعود خان. بھائی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی کچھ یاد ہے سو سلام پڑھنا پڑھنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف خلائق أجمعين وإمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا مولانا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين والذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم وظالمين وقاتلين وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان در دربار، یہ میرے لیے شرف ہے، سعادت ہے کہ میں آپ کے اس عزاخانے جعفریہ تقریباً 10 برس کے بعد خدمت عزا کر رہا ہوں. اور یہ میرا ہی شرف نہیں ہے، اس پہ جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس عزا کے برپا کرنے میں جتنے افراد بھی شامل
میں ہیں وہ تمام افراد اپنی بلند بختی پر فخر کریں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ فرش منسوب و مخصوص ہے. پیغامات محمد و آل محمد پہنچانا ہے، جوانوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی. مسلسل رہے گا اس سلسلہ بیان. چونکہ آج پہلی مجلس ہے، روز جمعہ، 2-3 باتیں کبھی عرض کر کے جو ہے وہ موضوع عرض کروں گا اور اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا، پھر آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 2-3 نصیحتیں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. یہ ایام بڑی اہمیت ہے، بڑی ویلیوز ہیں ایام. ان ایام کو اپنی زندگی کے ایام میں سے جو ہماری زندگی گزرتی ہے ان ایام میں سب سے اہم ترین ایام ہے. کیوں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کے ساتھ بہت اہم پیغام ہے. شروع میں ہی آپ کی نصیحت عرض کرنا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں 2 جگہ پر گزرنے والی زندگی، 2 جگہ پر گزرنے والا وقت عمر سے، ہماری ایج سے، ہماری عمر سے مائنس نہیں ہوتا، شمار نہیں ہوتا، اس میں حساب نہیں کیا جاتا. 2 جگہ پر گزرنے والا وقت ہماری زندگی سے مائنس نہیں ہوتا، یعنی کیا اس کا حساب نہیں لگتا ہے ہماری ایج میں. ایک وہ وقت جو فرش عذاب میں گزرے، ایک وہ وقت مسجد خدا میں گزرے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو فرش عذاب میں گزر رہا ہے وہ وقت آپ کے لیے بونس ہے، وہ وقت آپ کے لیے خدا کی طرف سے گفٹ ہے. یعنی جتنا وقت یہاں گزرے گا وہ آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوگا، اس سے زیادہ بونس شمار ہوگا. سلام علیکم وہ بونس ہے. بونس سمجھتے ہیں آج کی دنیا میں کون نہیں جانتا کہ بونس کیا چیز ہے نا. گھنٹے 2 گھنٹے کا جو پیکج ملتا ہے اگر موبائل میں اس سے زیادہ بکنے لگے تو خوش ہو جاتا ہے انسان. 60 سال کی زندگی ہے، اس 60 سال کی زندگی کا جتنا وقت بھی مسجد و عزا خانے میں گزرے گا وہ 60 سال میں شمار نہیں ہوگا. ایک سلام آپ کے محمد والے نصیحت یہی ہے آپ سے، جب بھی آئیں اخلاص کے ساتھ آئیں، وقت گزاری کے لیے نہیں، اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم مرشد اہمیت ویلیوز ان دنوں کو بڑی اہمیت حاصل. ان دنوں نے بڑے معجزے دکھائے. توجہ چاہتا، ان دنوں نے بڑے معجزے دکھائے. جب سے یہ فرش عذاب کسی ہے آج تک اس کے معجزے ختم نہیں ہو رہے. وہ دنیا وہ مذاق اڑانے والے، مسخرہ کرنے والے، وہ چوٹیاں کرنے والے جو ہم پر طنز کرتے تھے، یہ رونے سے ملا کیا، یہ رونے سے ملا کیا، یہ اتنا روتے کیوں ہیں، یہ اتنا روتے کیوں ہیں، یہ اتنا روتے کیوں ہیں. انہوں نے کائنات میں دیکھ لیا اگر کائنات میں ظالم سے پنجہ اٹھانے والی کوئی قوم ہے تو یہی رونے والی قوم ہے. ایک سلام پڑھیں محمد والے. وہ افراد جو طنز کرتے تھے آج انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر ظالم سے پنجہ آزمانے والی قوم ہے، منظور ظالم کو جواب دینے والی کوئی قوم ہے. دیکھیں فرق ہے، ہم ہر ایک سے پنجہ نہیں آزماتے، ہم ہر ایک سے پنجہ نہیں آزماتے، ہم بڑی شانتی اور امن والی قوم ہے، لیکن ظالم کو لمحہ بھر بھی برداشت نہیں کرتے. توجہ چاہنا، ظالم کو لمحہ بھر برداشت نہیں کرتے. کیوں نہیں برداشت کرتے؟ اس لیے کہ علی کی وصیت ہے اور وصیت پر لائق اولاد عمل کرتی ہے، نالائق اولاد عمل نہیں کرتی. ایک سلام آپ پڑھیں محمد والے. لائق اولاد
ہمارے امام کی وصیت ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے دشمن ہو جاؤ. دشمنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دشمنی ختم کرنے کی تعلیم کی گئی. اب وہ درگزر کے بڑے ثواب ہیں، بڑے اجر ہیں. امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام من فرماتے ہیں سب سے زیادہ معاف کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتے ہیں. معاف کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. عمر میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آبادیاں بڑھتی ہیں، اس فائدے ہیں. لیکن ظالم سے نہیں. ظالم سے خصمن سخت مخالف ہو جاؤ، سخت دشمن ہو جاؤ ظالم کے. کیا مطلب؟ جو امام ہمیں آفو درگزر کے بارے میں جو ہے اس قدر تاکید فرما رہے کہ ظالم سے معاملہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو ظالم سے نرم پہلو رکھے گا کل ظالم کے ساتھ محشور کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ سبحان اللہ. تو یہ آپ حکمت میں نصیحت میں نے عرض کیا آئیں پہلے آئیں کچھ دیر بیٹھیں کچھ دیر بعد تک بیٹھیں. دوسری بات پیار اور تصرفات ہیں ہم آپ کی میں لگے ہوئے ہیں مجلس اعضاء کے سلسلے سے. دوسری چیز صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیں. زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں ان ایام میں بالخصوص. اور زیادہ سے زیادہ دشمنان محمد و آل محمد پہ دان کریں. یہ ہمارے ان دنوں کے جو پروگرامز ہیں اس میں شامل ہونا چاہیے. ہمارے پرسنل پروگرام میں شامل ہونا چاہیے. حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر ہو تو نماز کے بعد کچھ دیر اس نیت سے بیٹھے کہ ہم محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کریں گے. اور تاکید کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تاکید کی ہے ان ایام میں بالخصوص ذات عاشورہ کا ورد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمارے زہرے بہترین موقع ہے مجلس کا. مجلس کے فوراً بعد نماز ہوا کرے گی. نماز کے فوراً بعد زیارت عاشورہ انشاءاللہ ہم 10 کے 10 دنوں میں جاری و ساری رکھیں گے اور آپ اس میں شامل رہیں تاکہ ہم کسی حد تک صحیح اپنے امام کی نصیحتوں پہ عمل کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دھیان زیادہ سے زیادہ کریں محمد و آل محمد. میرے جوان بچے کہیں گے صلوات تو سمجھ میں آتی ہے کہ محبت کی تقاضوں کو پورا کرتی ہے. صلوات محبت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ صلوات میں تعریف ہے مگر میرے کلمات کی نہیں ہے، اس کے کلمات کی ہے. کلمات اس کے ہیں. تعریف محمد و آل محمد کی، تعریف محمد و آل محمد کی، لیکن کلمات کس کے؟ ہمارے نہیں، اللہ کے کلمات. امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کو جو بیان کر رہا ہوں اسے بالکل اپنے لیے اپنے دل میں محفوظ کیجیے گا، اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے گا اور سمجھیے گا کہ اس سے ہمیں کتنا بینیفٹ ہے. مامی خدمت کا ہے شاہ سورا کر کہتا ہے مولا ہم آپ کے صلوات بھیجتے ہیں اور ہم آپ کے صلوات بھیجتے ہیں تو اس صلوات کے نتیجے میں آپ کے اوپر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ ہم صلوات بھیجتے ہیں تو خدا پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملتا ہے. اور آپ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، توجہ کرتے ہیں کتنی رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں. امام نے
सुना। सुनने के बाद अपने किसी साथी से कहा जाओ एक कूजा लेकर आओ पानी से भरा हुआ, कूजा पानी से भरा हुआ कूजा लेकर। कूजा मंगवाया गया, उसके आगोश में रख दिया गया, उसके हाथों में रख दिया गया, भरा हुआ कूजा, लगातार भरा हुआ कूजा, बिल्कुल भरा हुआ कूजा। इमाम ने कहा इसमें पानी डालो। अब जब उसमें पानी डाला गया, भरे हुए पानी, भरे हुए कूजे में जब पानी डाला गया तो छलक कर पानी उसके हाथों में आ गया, उसके आगोश में आ गया। तवज्जो, भरा हुआ कूजा जब उसमें और पानी डाला गया तो नतीजे में वो पानी बाहर उतरा, उसकी आगोश में आया, उसके हाथों में आया। इमाम ने फरमाया तुमने कुछ समझा? ये कूजा भरा हुआ था, इसमें पानी और भरा गया तो कूजे को फायदा नहीं पहुंचा, तुम्हारे हाथ और आगोश पर उसकी नदी पहुंच गई। क्या है? इमाम फरमाते हैं हम पर उसकी रहमतें मुसलसल हैं, मुसलसल रहमतें हैं। जब तुम हम पर सलावत भेजते हो तो उस रहमत के फायदे को तुम तक भी पहुंचाया जाता है। एक सलावत पे मोहम्मद वाले गोया वो रहमत तुम तक पहुंच रही है। इब्न तुर्क सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये वसीला है, वसीला फजीलत है। मैं बच्चों से हमेशा कहा करता हूँ अहले बैत को इस तरह से सोचे कि ये फजीलतें हासिल करने का जरिया है। और याद रखना मेरे बच्चों ने आपके खिदमत में आज करना चाहता हूँ, फजीलतें बातों से नहीं मिलती, मेहनतों से मिला करती हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं आपकी बस्ती में 10 साल पहले नहीं थी और आज है, तो कोई कहेगा कि बड़ा गाफिल था इस मकान का मालिक, बड़ा सुस्त था, दुकान में नहीं जाता था, कारोबार नहीं करता था, घर में पड़ा रहता था, लेकिन बिल्डिंग बन गई, बहुत अच्छी इनके हालात हो गए, लेकिन घर में रहते थे, घर में पड़े रहते थे, काम नहीं करते थे। क्या कहेंगे? नहीं, बल्कि उसको देखकर, उस कंडीशन को देखकर कहेंगे बड़ा मेहनती है इस मकान का मालिक, अपने कारोबार को बड़ी अहमियत देता है, बड़ा काम देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब दुनियावी फजीलतें बगैर मेहनत के नहीं मिलती, आखिरत की फजीलतें बगैर मेहनत के कैसे मिल सकती हैं? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मुझे बताइए आप, मुजफ्फर तो जान वाली बात है, जब दुनियावी फजीलतें, फजीलत है अच्छा मकान होना, अच्छा कारोबार होना, साहिब हैसियत होना, साहिब मनसब होना, साहिब मर्तबा होना, ये दुनिया की फजीलतें हैं। तो दुनिया की फजीलतें बगैर मेहनत के हासिल हो रही है? नहीं हासिल हो रही। तो उखरवी फजीलतें ऐसे ही मिल जाएगी मशहूरी। जन्नत की भी आप देखते हैं आपकी कॉलोनी या इसके अलावा आप जब शहरों में जाते हैं तो कॉलोनियों में कुछ अपार्टमेंट खास होते हैं, कुछ आम होते हैं, कुछ बहुत खास होते हैं। ये आगे वाले हैं आम हैं, बीच वाले हैं खास हैं, ये उससे ऊपर वाले हैं ये वीआईपी के हैं। यहाँ शायद मैं समझा सकूँ, लेकिन शहरों में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा तरीका। डबल स्टोरी वाले और होते हैं, ट्रिपल स्टोरी वाले और होते हैं, 10 मंजिला होते हैं तो उनकी वैल्यूज और होती है। जन्नत भी कुछ इसी तरह की होगी। हाय हाय आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जन्नत इसी तरह की होगी। कुछ लंबे किनारे जन्नत पर होंगे, कुछ वसते जन्नत पर होंगे, कुछ बालाए जन्नत पर होंगे। ये सारी चीजें ऐसे ही मिल जाएंगी। ये जिस किनारे जन्नत में होंगे उनकी वैल्यूज अलग होगी, जो वसते जन्नत में होंगे उनकी वैल्यूज और होगी, और जो बालाए जन्नत पर होंगे उनकी वैल्यूज और होगी। उसकी आप अंदाजा ये भी लगा सकते हैं दुनिया की अपार्टमेंट से। वीआईपी में जो पहुंचेगी, वीआईपी में जो अपार्टमेंट में जो लोग पहुंचे वो ऐसे ही पहुंच गए। बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया होगा, बड़ा मर्तबा हासिल किया होगा, एजुकेशन में अपना तैयार बनाया होगा, जब जाकर आपको प्लाट मिले, वो फ्लैट मिले, उन अपार्टमेंट में जगह मिली,
لیکن ہمارا نصیبہ اتنا بلند ہے کہ سب کے پاس نعمت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. آفر سب کے لیے ہے، آفر سب کے لیے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے جنت ہے، فلاں کے لیے نہیں. آفر سب کے لیے ہے، لیکن دیکھنا ہے وہاں تک پہنچنے کے وسیلے مضبوط کس کس کے پاس ہے. کس کس کے پاس وسیلے جنت ہے. امت نے 10 افراد کا انتخاب کیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنتی کہا. اشرائے مبشرہ ان ناموں کو سنہرے حروف سے لکھ کر اپنے گلے کی تعلیم بنائے ہوئے امت کہ 10 افراد کو یہ جنتی کہا پیغمبر نے، جنتی کہا پیغمبر نے، جنتی کہا پیغمبر نے. ان کا بڑا احترام، ان کے ناموں کا احترام، ان کے مرتبے کا احترام. ہم نے کہا تمہارا عطا تو اور ہے، ہمارا عطا تو اور ہے. تمہارے پاس جنتی ہے، ہمارے پاس سرداران جنت ہے. ایک صلوات پڑھے رحمت علیہ محمد. جنتی ہے بقول خود، اپنے قول سے، اپنے گمان میں کہتے ہو کہ رسول اللہ نے کہا جنتی. ہمارے پاس وہ ہے جو سردار جوانان جنت ہے. دیکھیے کتنا بڑا وسیلہ ہے. میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فخار ہے اہل بیت. وسیلہ ہے، فضیلت ہے. میرے بچوں یاد رکھنا، اچھے امانتدار نہیں بن سکتے اگر اہل بیت سے قربت حاصل نہیں کی. سچے نہیں بن سکتے اہل بیت سے قربت حاصل نہیں کی. وفادار نہیں بن سکتے اگر اہل بیت سے قربت حاصل نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ کریم نہیں بن سکتے اگر اہل بیت سے قربت حاصل نہیں کی. رحیم نہیں بن سکتے اگر اہل بیت سے قربت حاصل نہیں کی. جتنی بھی فضیلتیں چاہیے یہاں قربت بڑھاتے چاہیے، وہاں سے فضیلتیں ملتی رہنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ وسیلہ فضیلت ہے. اب میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں، جو میرا مختصر وقت ہے میرے پاس. میں اپنی اس بات کو دلیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ انسان تو بھی بولتا تو رہے گا، انسان کو چلتا تو رہے گا، چل کے جاتا تو رہے گا، مانگتا تو رہے گا، سوال تو کرتا ہے، ہاتھ تو بلند کرتا ہے. اسے تو ملنا ہی چاہیے، چونکہ یہ وہ کریم ہے کہ کسی سائل کا ہاتھ محروم واپس جانے دیتے ہی نہیں ہے. ان کے دروازے میں جو سائل آ جاتا ہے وہ محروم نہیں پلٹتا ہے، اسے نوازتے ہیں. لیکن صرف انسان کے پاس ابھی ان کے ہاتھ ہے، زبان ہے، کہیں نہیں کر کے جا سکتے ہیں. لیکن میں اس سے بڑی بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بہت بڑی بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انسان نہیں، اگر ان سے کوئی زمین بھی وابستہ ہو گئی ایسے چلیں گے تو شاید میں سنائی نہیں پاؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے جو مجھے سن چکے ہیں پہلے وہ جانتے ہیں اور مجھے بچنوانا بھی نہیں ہے اپنے آپ. میں کہا انسان کو مخلوق ایسی ہے کہ زبان بھی رکھتا ہے، چلنا بھی جانتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، سوال کر سکتا ہے، یہ بھی لا سکتا ہے. انسان نہیں، زمین